بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم نے آج پڑھنا ہے آیت نمبر 36 سے، آیت نمبر 36 اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں کی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک، تو دے دیا گیا ہے اپنا سوال، تجھے تیرا سوال دے دیا گیا ہے، مطلب یہ کہ جو تو نے مانگا ہے وہ تجھے دے دیا گیا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اور ہم نے تم پر ایک اور احسان بھی کیا تھا، ہم نے تم پر ایک اور احسان بھی کیا تھا، یعنی کہ ایک احسان تو یہ کیا کہ تمہیں نبوت دی، تمہیں نبوت کے ساتھ جو ہے وہ نشانیاں دے دی، معجزات دے دیے، اور پھر تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کر لیا۔ ایک تو یہ احسان ہے پورا، دوسرا یہ کہ تم پر ایک اور احسان بھی کیا تھا، یعنی کہ یہ اس پہلے احسان سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ جس کا پہلے تذکرہ کیا یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور اس کا تعلق ان کی پیدائش کے ساتھ ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، جب ہم نے الہام کیا تمہاری ماں پر جو ہم نے الہام کرنا تھا، جو الہام کیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انقذ فیہ فی التابوت، یہ تھا کہ تو ڈال دے اس بچے کو تابوت میں، ایک ڈبے کے اندر اس کو ڈال دے، فقذ فیہ فی الیم، اور پس ڈال دے پھر اس تابوت کو دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل، اور اس ڈبے کو پھینک دے گا دریا ساحل پر، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اور وہاں پر اس کو پکڑ لے گا میرا دشمن بھی اور اس بچے کا دشمن بھی۔ وہ کون ہے؟ جی وہ کون ہے؟ فرعون۔ فرعون ہے، جی۔ یہ بیچ بیچ میں میں اسی لیے سوال کرتا ہوں، اس سے ذرا مجھے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ آواز ٹھیک جا رہی ہے، آپ لوگ سارے مجھے سن پا رہے ہیں، اسی لیے تھوڑا سا اس کو میں انٹریکشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ذرا جاگ کے بیٹھ جائیں سارے۔ انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی جانب سے، تاکہ تیرے ساتھ جو ہے وہ نرمی برتی جائے، تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ تیرا خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوبیت پیدا کر دی کہ دشمن نے بھی اس بچے کو اپنا لیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی ہم نے تجھ پر محبت اپنی جانب سے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو تیری پرورش کی جائے ہماری آنکھوں کے سامنے، تاکہ تیری پھر پرورش ہو جائے۔ اب اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اور جب چل رہی تھی تیری بہن، فَتَقُولُ، اور اس نے کہا کہ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس پر کہ جو اس کی کفالت کریں؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، یہ سارا تفصیل سے واقعہ آگے آئے گا 20ویں پارے کے شروع میں نا، سورۃ القصص کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا کہ کس طرح جو ہے وہ پھر یہ ان کی والدہ گئیں، اور ادھر آئے گا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، پھر یہ کوئی بھی دودھ پلانے والی جو ہے اس کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے موسیٰ، تو پھر جو ہے وہ یہ موسیٰ کی بہن گئیں اور انہوں نے جا کے سارا معاملہ کیا، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری موسیٰ کی ماں ہی کو مل گئی۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، پس ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی والدہ کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمزدہ نہ ہو، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنَ، اور وہ غمزدہ نہ ہو۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر آپ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا، اس کا تذکرہ بھی وہاں پر آئے گا کہ دو بندے لڑ رہے تھے اور
پہلے دن جو ہے وہ جب اس نے مدد کے لیے بلایا اسرائیلی نے، ان کی قوم کا تھا. دوسرا جو تھا وہ فرعون کی قوم کا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فقفز وہ اس کو مارا، مکہ مارا. وَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اس کو مکہ مارا اور ایسا مکہ مارا کہ اس کی جو ہے وہ جان نکل گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کا مکہ پھر جو ہے وہ کوئی عام مکہ تو نہیں تھا. تو وَقَتَلْتَ نَفْسًا، تم نے ایک جان کو قتل کر دیا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تمہیں نجات دے دی غم سے، یعنی کہ قصاص کے غم سے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں بڑی آزمائشوں سے آزمایا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم رہے 10 سال اہل مدین میں، مدین والوں کے ہاں. ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا موسیٰ، یہ پورے اس واقعے کا خلاصہ ہے جو واقعہ سورۃ القصص کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر آئے گا تفصیل سے کہ کس طرح آپ نے بندہ مارا، کس طرح پھر آپ وہاں سے، آپ کو ایک بندے نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کو تو پکڑنے کے لیے آرڈر ہو گئے ہیں، آپ کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں. آپ پھر وہاں سے نکلے، مدین پہنچے، وہاں پر ایک کنویں کے اوپر 2 خواتین ملی اور ان کی مدد کی. پھر ان خواتین نے اپنے والد سے جا کے تذکرہ کیا. ان کے والد کو ایک مزدور کی، ایک ملازم کی ضرورت تھی، وہاں پر پھر انہوں نے مزدوری کی. پھر ان کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح ہو گیا. پھر اس کو لے کر جب واپس آئے تو واپسی کے اوپر جو ہے نبوت ملی ہے. واپسی پر یہ نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ واپسی پہ ہوا ہے. ثم جئت على قدر یا موسیٰ، پھر تم آ گئے وقت مقررہ پر اے موسیٰ. واصطنعتک لنفسی، ہم نے تمہیں تیار کیا ہے اپنے لیے. اب اذهب انت واخوک بآیاتی، اب تم اور تمہارا بھائی چلے جاؤ میری نشانیوں کو لے کر. ولا تنیا فی ذکری، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں کوئی کمزوری مت دکھانا. ٹھیک ہے، میرے ذکر میں کوئی کمزوری، ادھر توحید بھی مراد ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد بھی مراد ہے. اس میں کوئی کمزوری مت دکھانا تم دونوں. ٹھیک ہے، یہاں سے اب تیسرا مقام ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، اب تم دونوں چلے جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، اس نے سرکشی کی ہے، سرکش ہے وہ. فقولا له قولا لینا، تم دونوں اس سے نرم بات کہو. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا وہ اللہ سے ڈر جائے. نرم بات کا کیا مطلب ہے؟ اچھے لہجے میں بات کرنا. ہاں جی، اچھے لہجے میں بات. اور بات کیا کرنی ہے؟ ایسی بات کرنی ہے جو اس کو ناگوار نہ گزرے. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ جی سر. ٹھیک کہا ہے میں نے یہ؟ نہیں سر، اس کو ناگوار تو گزرے گی نا توحید کی بات. ویسے ہاں بات کرنے کا انداز اچھا ہو، بات تو توحید کی ہوگی. جی، میں نے یہ چیک کی ہے، میں نے یہ آپ لوگوں کو میں نے ٹیسٹر لگا کے چیک کیا ہے کہ آپ لوگ کتنے جو ہے وہ جو ہے نا وہ آج کل جو ہمارا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، وہ نیریٹو جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے، کیا اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بہرحال آج کل جو مقبول نیریٹو ہے، نظریہ ضرورت، نہیں نظریہ ضرورت نہیں، وہ انگریزی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ڈیڈ لائن. ہاں جی، ڈیڈ لائن. نہیں، وہ میرا ذہن سے لفظ نکل گیا. بہرحال آج کل جو ہے نا وہ زیادہ مقبول بیانیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بس آپ کسی کے ساتھ بھی ایسی بات نہ کریں جو اس کو ناگوار گزرے. مطلب اگر آپ، بلکہ حتیٰ کہ اگر آپ، اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو کافر مت کہیں. کافر نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے، آپ غیر مسلم کہہ لیں، غیر مسلم کہہ لیں، کافر نہ کہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ اس کے ایموشنز ہرٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں، یہ جو آج کل کے بہت فیمس قسم کے جو امامز ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹ میں جو ہوتے ہیں. خیر اب تو یہاں والے بھی اکثر جو ہے وہ ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے اچھے انداز سے بات کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے دین کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر دیں.
دین کو ہی بدل دیں آپ اس کے سامنے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقولا لہ قولا لینا، تو اس کے سامنے نرم بات کہنی ہے، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور یا پھر وہ اللہ سے ڈر جائے، خشیت اختیار کر لے۔ اب ان دونوں نے کہا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے ہمارے رب ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوگا یا ہم پر زیادتی کرے گا۔ ظاہر ہے وہ ادھر تو مطلوب تھے نا، موسیٰ وہاں پر مطلوب تھے، مصر میں تو بندہ قتل کیا گیا، ادھر تو 302 ہوئی ہوئی ہے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، 302 سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون سمجھتا ہے 302؟ سر دفعہ ہوتی ہے نا، دفعہ 302۔ میرا خیال تھا بھائیوں میں سے کوئی بتائے گا، لیکن عجیب بات ہے، الٹا ہو گیا کام۔ اچھا جی مطلب یہ ہے کہ ادھر تو بندہ قتل کیا ہوا تھا نا انہوں نے، قبطیوں کا تو بندہ مارا ہوا تھا، تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ زیادتی نہ کرے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخافا، مت ڈرو تم دونوں، ڈرو مت، اننی معکما اسمع و ارى، میری معیت تمہارے ساتھ ہے، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی کہ یہ معیت نصرتی ہے، معیت نصرتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری معیت تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ فَأْتِيَاهُ، اس کے پاس چلے جاؤ، فرعون کے پاس، فقولا، اور تم دونوں نے یہ کہنا ہے کہ انا رسولا ربک، ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور ان کو سزا دینا بند کر دے، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، عذاب سے سلامتی اور اللہ کی پکڑ سے سلامتی تو اسی کو ملے گی جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ انا قد اوحی الینا، ہم پر ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ اللہ کی طرف سے عذاب اس پر ہوگا جو ٹھکرا دے گا، جو تکذیب کرے گا، جھٹلا دے گا، اور تولا پیٹ پھیر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت آئے گی تو اب دو طرح کے رویے ہیں، ایک رویہ جو ہے وہ آیت نمبر 47 میں ذکر ہوا ہے، ایک 48 میں ذکر ہوا ہے۔ 47 میں کیا ہے؟ السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی اتباع کر لے گا اس کو سلامتی نصیب ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ ہے کہ الی من کذب وتولی، جو اس کو ٹھکرا دے گا، اس کی تکذیب کر دے گا اور اس سے پیٹ پھیر لے گا۔ آج مجھے لگتا ہے انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم ہے، بار بار جو ہے وہ کبھی کوئی ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، کبھی کوئی ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب جب انہوں نے کہا نا کہ انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے جو ہے وہ نمائندے اور رسول ہیں، اور پھر کہا کہ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے رب کے پاس سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، تو اب اس نے سوال کیا کہ رب تو میں ہوں، یہ تم کون سے رب کی بات کر رہے ہو؟ قال، فرعون نے کہا فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ، اے موسیٰ یہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال، موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب تو وہ ہے کہ الذی اعطى كل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی شکل جو ہے وہ اس کی تخلیق بخشی ہے، ہر چیز کو اس کی خلقت اور اس کی شکل جو ہے وہ عطا کی ہے، ثم ہدی، پھر اس کی رہنمائی کی ہے۔ یہاں پر ہدا سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ جی، یہاں پر ہدا سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ سر یہ روٹین کی جو چیزیں اس کے بارے میں بتایا، مثلا روٹین کی چیزوں سے کیا مراد سر ہے؟ وعدہ الست کی برات تو نہیں دین کے ہدا سر سر وعدہ الست کی طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ یہ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا تھا نا،
وہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی ہدایت کی کچھ قسمیں. اس کو کہتے ہیں ہدایت فطری. ہدایت فطری. اچھا، یہ جو مچھلی ہے، مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو تیرنا آتا ہوتا ہے یا نہیں آتا ہوتا؟ سر آتا ہوتا ہے. اور جب کتے کا بچہ پیدا ہوتا ہے جی سر. تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کاٹنا ہے. ٹھیک ہے، بچہ یہ جب فطرت میں یہ چیزیں جی. ہاں، یہ ہے ہدایت فطری، اس کو کہتے ہیں. تو جو چیز بھی ہے نا، اس کو اس کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے ہیں، اس کے اندر پروگرام کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ روتا ہے، دودھ اسے جب دودھ چاہیے تو وہ روتا ہے. پھر اس کو دودھ پینا بھی آتا ہے. بچے کو ماں جب سینے کے ساتھ لگاتی ہے تو اس کو کس نے سکھایا کہ بھائی اس طرح کر کے میں دودھ پیوں گا اور میری بھوک مٹے گی؟ یہ اس کو کس نے بتایا؟ ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے. کون سے اسکول سے اس نے یہ سیکھا ہے؟ یہ سر فطرت میں ہے یہ ساری یہ چیزیں. ہدایت فطری ہے. اس کا تذکرہ وہ سبح اسم ربک الاعلی کے اندر بھی ہے، سورۃ الاعلی میں. سبح اسم ربک جی، اور وہ الاعلی. جو نحل میں بھی ہے نا سر، سورۃ الذی نحل بھی ہے نا، خلق اوحینا فسوى الی النحل. والذی قدر فہدا. والذی قدر فہدا. تو یہاں پر ہدایت سے ہدایت فطری مراد ہے. یہاں پر ہدایت سے مراد انبیاء کو بھیجنا اور کتابیں نازل کرنے والی ہدایت مراد نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا، اس آیت کے اندر ہمیں کیسے پتا سر چل رہا ہے ویسے کہ ہمارا یہاں پر شروع سے تھوڑا مس تھا، آپ پلیز اس میں اگر تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیں گے ہدایت کی جو آپ ٹائپس کہہ رہے ہیں. وہ تو لمبی بات ہے. لمبی بات ہے جی سر، چلیں پھر ہم وہ لیکچر سن لیں گے. ہاں، لیکچر سن لیں، وہ شروع والے لیکچر سنیں. وہ شروع جی والے سر. لیکچر جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں. وہ اس کے اندر بہت ساری مقدماتی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جی سر، میں کافی کچھ دیکھتی ہوں کہ میرے وہ شروع کے 2 ویکس لیٹ تھی میں، تو میں دیکھتی ہوں بس وہی آپ اس کو کافی ریپیٹ کرتے ہیں چیزوں کو جو ہماری مس ہیں. شروع میں ہم نے بہت آہستہ آہستہ پڑھا ہوا ہے. کافی ساری چیزیں ہیں وہ شروع کے لیکچرز میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں ہدایت سے مراد ہدایت فطری ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے؟ کیا قرینہ ہے اس پر؟ سر کانٹیکس ہاں، کانٹیکسٹ میں کیا ہے، کیسے پتا چل رہا ہے؟ سر یہاں پہ جنرل بات ہو رہی ہے. جنرل بات ہو رہی ہے کسی خاص، یعنی کہ مسلمانوں یا جو توحید پر ہیں صرف ان سے خطاب نہیں ہو رہا. یعنی کہ دیکھیں نا، اس آیت کے اندر کہا ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ. ہر چیز کو اس کی شکل جو ہے وہ اللہ نے بخشی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہر چیز کو اس نے اس کی شکل بخشی ہے تو یہاں پر ہدایت سے مراد وہی ہدایت ہے جو اس نے ہر چیز کو عطا کی ہے. مثلا یہ سورج ہے، سورج کو کس نے شکل بخشی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. اور اس کو یہ کس نے اللہ بتایا تعالیٰ ہے نے کہ یہ جی تمہارا آربٹ ہے، تم نے اس طرح گھومنا ہے، اور یہ تمہارا جو ہے وہ جی یہ تمہارا جو پاتھ ہے وہ یہ ہے، اس جگہ پہ جو ہے وہ تم نے گھومنا. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا. جی جی جی. تو یہ ہے قال فما بال القرون الاولى. اب یہ فرعون نے شیطانی کی ہے، شیطان ہے ظاہر ہے تو شیطانی کرے گا. اس نے کہا اچھا ذرا پھر یہ بتاؤ کہ اگر رب وہ ہے تو یہ جو پہلے والی جو ہمارے نسلیں چلی گئیں ان کا کیا بنے گا؟ مطلب تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس رب کو نہیں جانتے وہ سارے کافر ہیں، وہ درست دین پہ نہیں ہے. تو اچھا، کیا ہمارے باپ دادا سارے گمراہ تھے؟ اس کو کہتے ہیں ایموشنل اٹیک. ٹھیک ہے. اور یہ داعی کو اکثر اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ اس سے بچنے کی کوشش کرے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں انبیاء کی دعوت کے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو داعی کے خلاف جو ہے وہ ان کے جذبات کو بھڑکا دیں. مثلا وہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، کبھی وہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ تمہارے بڑوں کو گالی دیتا ہے، کبھی یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ اولیاء کو نہیں مانتا، کبھی وہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. اب ان سب باتوں سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان سب باتوں سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے. تو اب اس نے جو ہے وہ یہ بات جو کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ موسیٰ جو ہے وہ جذبات میں آ کر جواب میں کہہ دیں کہ ہاں وہ سارے بھی گمراہ تھے. تو جب وہ یہ کہیں گے تو ظاہر ہے کہ عام لوگ وہ یہ سننا پسند نہیں کرتے کہ ان کے باپ دادا کو، ان کی گزری ہوئی نسلوں کو جو ہے وہ کوئی برا بھلا کہے.
تو اس نے جو ہے وہ یہ سوال کیا، قال فما بال القرون الاولی، اچھا پھر پچھلی گزرے ہوئے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر موسیٰ تھے، انہوں نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب، وہ جو پچھلے گزرے ہوئے ہیں ان کا علم میرے رب کے پاس موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو غلطی کا شکار ہوتا ہے نہ ہی وہ بھولتا ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ اب یہ آگے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ پیچھے چونکہ موسیٰ نے کچھ تذکرہ کیا کہ میرا رب کون ہے، اب آگے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ مزید اس کو کہتے ہیں تنویر، تا نون وا یا را، تنویر وہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی بات ہو پھر آگے اس کی وضاحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کرے۔ تو اب پیچھے چونکہ موسیٰ جو ہے وہ رب کا تعارف کروا رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مزید اس کا تعارف کروایا۔ الذی جعل لکم سر الارض اس کو آپ نے مہدا، کیا بتایا، کیا ہے یہ؟ تنویر کہتے ہیں کہ جب پیچھے کوئی بات ہو اور آگے پھر اس کی مزید وضاحت کی جائے، ٹھیک ہے، اس کو تنویر کہتے ہیں۔ نور ہوتا ہے نا، نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، ٹھیک ہے، تو تنویر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روشن کرنا، نور ینور تنویرا، کسی چیز کو روشن کرنا۔ اچھا جی، گرمی لگتی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کر دیا ہے، فاخرجنا، اور ہم نے نکالا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ بہن نہیں ہے آج میرا خیال ہے کلاس میں، نور ہیرا بہن، تو اب یہاں پر دیکھیں پیچھے جو ہے وہ غائب کے صیغے استعمال کیے ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے ہیں، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ اب یہاں پر متکلم کا صیغہ استعمال کر لیں، فاخرجنا، اور ہم نے نکالا ہے، بھی اس پانی کے ذریعے، ازواجا من نبات شتى، مختلف طرح کی نباتات کی قسموں کو جو ہے وہ ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے نکالا ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ رب جو ہے وہ یہ اس کو کہتے ہیں، جو یہ سب کچھ کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم، اور یہ ہم نے نکالا ہے، اور پھر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کلو، تم بھی کھاؤ پیو، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو بھی چروا لو، ہم نے تمہارے لیے جو نازل کر دی ہیں چیزیں، اب اس میں تم خود بھی کھا پی لو اور اپنے جانوروں کو بھی چرا لو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، اولی النہی، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جب زمین سے تمہارے لیے چارہ اگایا ہے، زمین سے تمہارے جانوروں کے لیے چارہ اگایا ہے، تمہارے لیے سبزیاں اگائی ہیں، تمہارے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان اگایا ہے، تو جس طرح زمین سے یہ سب کچھ اگایا ہے، اسی طرح تمہیں بھی زمین سے پیدا کیا ہے، زمین پر ہی تم زندگی گزارو گے، پھر زمین میں ہی دفن ہو جاؤ گے، پھر زمین سے ہی تمہیں اٹھاؤں گا۔ منہا خلقناکم، اور اسی زمین سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں واپس میں لوٹا دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے دوبارہ تمہیں جو ہے وہ نکال لیں گے، تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا اسی زمین سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ تو انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ مٹی ہے، جو مٹی کے اوپر ہے، اور پھر آخر میں مٹی کے اندر، مٹی ہے جو مٹی کے اوپر ہے، مٹی ہی مٹی ہے بس۔ اچھا جی، یہ اب چوتھا مقام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور یقیناً ہم نے دکھائی اس کو اپنی تمام تر نشانیاں، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے تکذیب کی اور انکار کر دیا ماننے سے، اس نے باوجود نشانیاں دیکھنے کے تکذیب کی
اور ماننے سے انکار کر دیا. فکذب وابا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اور کہا اے موسیٰ اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو ہمیں مصر سے نکال دے. ارضنا ہماری زمین سے، مراد کیا ہے، مصر. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا، جی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام ادھر آئے کیسے ہیں مصر میں؟ آپ کو پتہ ہے یہ تاریخ کا اس کی ہے آپ کے علم میں تاریخ اس کی؟ جی جی سر. ہاں، یہ کب آئے مصر میں، یہ لوگ کب آئے؟ یہ بنی اسرائیل مصر میں کب سر آئے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل. حضرت یوسف علیہ السلام کے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یہ اصل میں تو یہ فلسطین کے تھے نا، اصل میں یہ فلسطین کے تھے. پھر یہ جب یوسف علیہ السلام نے بلا لیا اپنے والد یعقوب کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا، پھر یہ لوگ ادھر مصر میں آ گئے. پھر یہاں پر یہ حکومت رہی ہے ان کی. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ مغلوب ہو گئے. پھر یہ فرعون والی جو نسل تھی، یہ لوگ غالب آ گئے اور ان کو انہوں نے مغلوب کر لیا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان کے زیر دست رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا یہاں سے فرعون کو غرق کر کے. پھر ان کو کہا کہ دوبارہ جاؤ، جا کے فلسطین ارض مقدسہ کو فتح کرو. یہ بات آگے آئے گی کہ جب بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ہوا تھا تو وہی جہاد، وہی حکم ہوا تھا کہ جو تمہارا اپنا آبائی علاقہ ہے اس کو کافروں سے آزاد کرواؤ، وہ جو فلسطین کے علاقے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بنی اسرائیل مصر، ان کا اصل وطن جو ہے وہ مصر نہیں تھا. اصل وطن تو ان کا فلسطین تھا، ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن یہ ہے کہ یہ پھر وہ یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ ادھر مصر میں آ گئے تھے. پھر یہ موسیٰ کے دور تک یہ مصر میں ہی پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا تاریخ ان کی یہ ہے. ادھر بنی اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور بنی اسماعیل جو ہیں وہ وہاں پر حجاز میں موجود تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو، سارا کانٹیکٹ سمجھ آ رہا ہے کہ اسماعیل جو ہیں وہ تو چونکہ ادھر مکہ میں چلے گئے تھے نا، بنو جرہم وہاں پر مکہ میں وہ تھے. اسماعیل اور ان کی اولاد ادھر مکہ میں تھی، حجاز میں، حجاز اور مکہ اور اس کے ارد گرد. تو جو دوسرے بیٹے کی اولاد ہے، یعقوب کی جو اولاد ہے، وہ پہلے تو ادھر فلسطین میں ہی رہے. پھر جب وہ یوسف کو مصر کے اندر اچھا مل گیا عہدہ، وہ وہاں پر آ گئے. پھر یہ لوگ حکومت میں آ گیا آہستہ آہستہ. تو پھر بعد میں یہ مغلوب ہو گئے. تو یہ چکر تھا. تو یہ فرعونیوں کے اندر بہرحال ایک انسیکیورٹی جو ہے وہ موجود تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اصل میں اس زمین کو ہم نے ان سے چھینا ہے. تو وہ اس حوالے سے انسیکیور رہتے تھے، اور ان کو غلام بنا کر رکھنے کا اور ان پر ظلم کرنے کا بھی ایک بڑا سبب یہی تھا کہ یہ مضبوط نہ ہو. جینوسائڈز جو ہیں وہ آج بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں فرعون نے یہ کیا یہ کیا، یہ اس طرح کے جینوسائڈز اور نسل کشی جو ہے یہ آج بھی ہوتی ہے. اور یہ مطلب کشمیر کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ سربیا وغیرہ اور یہ جو علاقے ہیں جو یورپ کے علاقے ہیں، مشرقی یورپ ہے، جہاں کے بوسنیا وغیرہ میں ادھر بھی جو ہے وہ اس طرح کے جینوسائڈز ہوئے ہیں. ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پر اجتماعی قبریں جو ہیں وہ دریافت ہوئی ہیں، جہاں پر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے جو ہے وہ مسلمان مردوں کو قتل کیا ہوتا. تو یہ چیچنیا شیشان جس کو ہم کہتے ہیں، اور بوسنیا جو ہے، یہ ان علاقوں کے اندر ایک بڑی طویل داستان ہے کس طرح جینوسائڈ جو ہے وہ مسلمانوں کا کیا گیا. اچھا جی، تو قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلنأتینک بسحر مثلہ، ہم ضرور تیرے پاس لائیں گے اسی طرح کا جادو جو ہے وہ تیرے سامنے لے کر آئیں گے. فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ، بس ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدے کی جگہ مقرر کر دے، کوئی وعدے کا وقت جو ہے وہ کوئی مقرر کر دے. لا نخلفہ، کہ جس کی ہم مخالفت نہ کریں. نحن ولا انت، نہ ہم اور نہ ہی تو. مکانا سوا، ہم ایک برابر کی جگہ پر جو ہے وہ اکٹھے ہوں اور وہاں پر ہمارا مقابلہ ہو جائے.
قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے کہا کہ موعدکم تمہارے وعدے کی جگہ، وعدے کا وقت، یوم الزینتی وہ عید کا دن ہے، جس دن تمہاری عید ہوتی ہے اس دن، تاکہ کوئی بھی غیر حاضر نہ ہو، تاکہ سب لوگ اچھی طرح جمع ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی اور دن ہوگا تو کوئی کہے گا کہ ہماری جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، کوئی کہے گا ہماری اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، کوئی کہے گا میں نے کالج جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے اسکول جانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہے گا میں نے فیکٹری جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے دکان پہ جانا ہے وغیرہ. تو عید والے دن تو سارے لوگ موجود ہوں گے نا گھر میں. تو موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی، اور چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت جو ہے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ فجر کے بعد تو میں نے سونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب سورج چڑھ جائے تو اس وقت سارے لوگ اٹھ کے اچھی طرح تیار ہو کے تو نہا دھو کے آ جائیں. فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، اب فرعون جو ہے وہ مڑا اور پھرا، اور فجمع کیدہ اس نے اپنی ساری مکاریاں اکٹھی کی، ثم اتی پھر وہ آ گیا، یعنی کہ مقابلے کے لیے آ گیا. قال لهم موسیٰ ویلکم، اب مقابلے کے میدان میں موسیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا لا تفتروا علی اللہ کذبا، اے جادوگرو اللہ پر کذب، جھوٹ مت باندھو اللہ پر. فیسحتکم بعذاب، تو اللہ تمہیں عذاب کے ذریعے فنا کر دے گا. وقد خاب من افترا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے. فتنازعوا امرهم، تو آپس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے معاملے میں تنازع کیا. واسروا النجوى، اور پھر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے. قالوا، پھر کہا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم، لوگوں کو مخاطب کر کر کہا کہ ان هذان لساحران، کہ بے شک یہ تو دو کیا ہیں، یہ دو جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اب اپنی قوم کو بھی یہی سبق پڑھایا کہ اصل میں یہ تمہیں تمہارے اس علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں. یریدان، یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہارے بہترین طریقے کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے بہترین شائستہ طریقے کو جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے جو بڑا زبردست تمہارا دین ہے، سبحان اللہ، اس کو یہ دونوں ختم کرنا چاہتے ہیں. فاجمعوا کیدکم، بس اپنی سارے چالیں اکٹھی کر لو، ثم اتوا صفا، اور پھر صف بنا کر ان کے مقابلے کے لیے آ جاؤ. وقد افلح اليوم من استعلا، بس یقیناً آج کے دن کامیاب وہ ہو جائے گا جو کہ غالب آ جائے گا، جو غالب آ جائے گا آج کے دن مقابلے میں وہ کامیاب ہو جائے گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، سبحان اللہ، ان جادوگروں کا ادب دیکھیں، جادوگروں کا ادب. قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقی، پہلے آپ اپنا کرتب پیش کریں گے، پہلے آپ اپنا جادو پیش کریں گے جس کو وہ جادو کہہ رہے تھے. وہ اما ان نکون اول من القا، یا پھر ہم پہلے جو ہے وہ پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں، یا آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ان جادوگروں کو ایمان کی توفیق ملی ہے نا، وہ اس ادب کی وجہ سے ملی ہے. یہ جو انہوں نے موسیٰ کی تعظیم کی ہے، ادب کیا ہے، تو یہ جو ایمان کی توفیق جادوگروں کو مل گئی ہے، یہ اس ادب کی وجہ سے ملی ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ جی سر. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہا بل القو، نہیں پہلے تم ہی پھینکو. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، اب یہ جو جادو ہے، جادو کی حقیقت، اس بارے میں جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا اختلاف ذکر ہوتا ہے کتابوں میں. اصل میں جو معتزلہ ہیں، معتزلہ یہ جادو کی حقیقت کے قائل نہیں ہے کہ جادو کے ذریعے چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہاں پر جو ہوا ہے، یہاں پر تو یہ ہوا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، یہاں پر جو جادو ہوا ہے یہ ان چیزوں پر نہیں ہوا بلکہ لوگوں کی نظر بندی کی گئی ہے، لوگوں کی نگاہوں پر جادو ہوا ہے. یعنی کہ جو جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی ہیں، وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں میں ایسے ہو گئیں گویا کہ کیا ہے، وہ سانپ ہیں جو کہ رینگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، موجودہ دور میں بھی جادوگر ہیں ایسے یا نہیں؟
سر کس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں، اس جادو کا یا ویسے نارملی؟ ویسے جو جادوگر ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کی نگاہوں کو لوگوں کی نگاہوں کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، کچھ سے کچھ نظر آتا ہے لوگوں کو۔ جی سر سنا ہے ایسا کہ جادو میں نظر بندی کی جاتی ہے۔ ہاں یہ ابھی بھی ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ صرف ضروری نہیں کہ مسلمان ہی کریں، کافر بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، بڑے بڑے کفار بھی جو ہیں وہ اس کے بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بعض عیسائی بھی گزرے ہیں، حتیٰ کہ آپ ان کے جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کے پروگرامات موجود ہیں کہ وہ نظر بندی کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا تو قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، غالب تم ہی آؤ گے۔ اب پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا اور اس نے نگل لیا ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے ڈالی تھی۔ انشاءاللہ یہ آگے سے ہم پڑھیں گے، کل پڑھیں گے